پھر اللہ تعالیٰ اس کو کہتا ہے میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے. پر ایک دوسرے کو بڑے پیار سے دیکھتے ہیں. پھر اللہ کا نقشہ اس کی آنکھوں میں آتا ہے, اس کی آنکھوں سے اس کے دل میں جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب تو نیچے چلا جا, اب جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ. اللہ تیرا شاہی میرا شاہی, گوہر شاہی گوہر شاہی, تیرا شاہی میرا شاہی, گوہر شاہی گوہر, نور نبی کا سچا دوہی, گوہر شاہی گوہر شاہی. اس کو بولتے ہیں مرشد کامل. پھر اس کے لیے پھر سلطان صاحب نے فرمایا ہے مرشد دا دیدار بہو میں لک کرو رہا. واہ واہ سبحان اللہ. اگر ایسا مرشد مل جائے تو سلطان صاحب فرماتے ہیں پھر آپ پہ اللہ سے سارا. اب فرشتوں کو پتہ لگتا ہے کہ فلاں بندے کے دل میں اللہ کا نقشہ آ گیا. وہ ہزاروں سال سے بات کر رہے ہیں, وہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے. تب پھر وہ نیچے بندہ سو رہا ہوتا ہے اور قطار در قطار اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. قطار در قطار پھر اس کو دیکھ رہے, اس کو نہیں دیکھ رہے, وہ اس کے اندر جو اللہ کا نقشہ آ رہا ہے اس کو دیکھ. اب پھر کیا ہوتا ہے, کچھ عرصے بعد وہ بندہ مر جاتا. مرنا تو سب کو ہی ہے نا, مر جاتا ہے. اب جو اس کے باقی مخلوقیں تھیں وہ ولی بن کے دربار پہ بیٹھ جاتی ہیں. غوث پاک کی ایک وقت میں 9 آدمیوں نے دعوت پکائی, 9 کے گھر جا کے کھانا کھایا. سنا ہوگا نا, غوث پاک کا جسم مبارک مسجد میں مؤذن کے پاس, اور وہ جسم کے اندر کی چیزیں ادھر جا کے کھانا کھا رہی تھیں. اللہ اکبر. اگر کھانا کھایا ہوگا اٹھی بھی ہوگی, بیٹھی بھی ہوگی, باتیں بھی کری ہوگی. اور جس میں اٹھنے بیٹھنے باتوں کی طاقت ہے, نماز میں بھی یہی کچھ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہو سکتا ہے ان کی نماز خانہ کعبہ میں ہوتی ہو, بے شک. اور وہ جو کہتے ہیں کہ درویش کی نماز عرش مولا میں ہوتی ہے. ہمارے علماء بڑے پریشان ہوتے ہیں, میں تو دیوار سے اوپر نہیں چڑھ سکتا, یہ عرش مولا میں کیسے پہنچ گیا؟ وہ یہ جسم عرش مولا میں نہیں جاتا ہے, وہ جسم کے اندر کی چیزیں عرش مولا میں. سبحان اللہ. جب وہ وہاں جا کے نمازیں پڑھتی ہیں اس وقت تک سر نہیں اٹھاتی ہیں جب تک اللہ نہیں کہے لبیک یا عبدی. نعرہ سرفروش, اللہ سرفروش, اللہ ذرا جھوم کے بولو, اللہ بے ساختہ بولو, اللہ مستی میں بولو. اللہ. آپ لوگ بہت سے لوگ ہیں غوث پاک کی 11ویں مناتے ہیں, عقیدے رکھتے ہیں, اپنے آپ کو غوث پاک کا مریض سمجھتے ہیں. بڑی غلط فہمی ہے. مرید کا تو بہت اونچا مقام ہے. محب و موت کی دو مرید نہیں ہو سکتے. غوث پاک کا مرید کبھی بھی دوزخ میں نہیں جائے گا. اللہ اکبر. آپ نے 70 مرتبہ اللہ سے وعدہ لیا ہے سبحان اللہ کہ میرا مرید ایمان کے بغیر نہیں جائے گا. فرماتے ہیں میرا مرید کون ہوگا؟ میرا مرید وہ ہوگا جو ذاکر ہوگا. سبحان اللہ. پھر بہجت الاسرار میں لکھتے ہیں میں ذاکر اس کو مانتا ہوں جس کا دل اللہ نہ کرے, ورنہ زبانی طوطا بھی اللہ نہ کر سکتا ہے. کیا طوطا اللہ نہ کرے تو غوث پاک کا مرید ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. جن لوگوں کو غوث پاک کے زمانے میں ذکر قلبی عطا ہوئے وہ غوث پاک کے اصلی مرید. سبحان اللہ. بے شک. آپ کے زمانے کے بعد خواہ کسی طریقے سے بھی آپ کو ذکر قلبی عطا ہو جائے آپ غوث پاک کے داخلی مرید ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. ادھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس کا مرتے وقت زبان پہ کلمہ ہوگا بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا. سبحان اللہ. بے شک. آدمی کہتا ہے کلمہ تو پڑھ لوں گا, لیکن ہزاروں میں کسی ایک کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے کہ مر بھی رہا ہو اور کلمہ پڑھ بھی رہا ہو. لیکن جو غوث پاک کے مرید ہیں وہ ذاکر قلبی ہیں, وہ مر بھی رہے تھے, ان کے دل اللہ اللہ کر بھی رہے تھے. سبحان اللہ. حتیٰ کہ وہ مر بھی گئے اور مرنے کے بعد 1.5 سیکنڈ تک دل اللہ اللہ کرتے رہے. اللہ اکبر. پہلے جان نکلتی ہے تو بعد میں دل کی دھڑکن بند ہوتی ہے. نعرہ سرفروش, اللہ ذرا پیار سے بولو, اللہ بے ساختہ بولو, اللہ نعرہ سرفروش. اللہ. اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں, 98 صفاتی ہیں, ایک ذاتی ہے. 1,24,000 پیغمبر نبی صفاتی اسماء والے مل کر بھی اس میں ذات والے کو نہیں پہنچ سکے. ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ دیدار دے.
جواب آیا تاب نہیں ہے. کہنے لگے کسی میں تاب ہوگی. جواب آیا ایک میرا حبیب اور اس کی امت. سبحان اللہ. تو موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا. میں نبی ہو کے امتی کے برابر نہیں, جلوہ دے دیکھی جائے گی. جلوہ پڑا, موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو. اب کیا وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں کوتور میں بے ہوش ہوئے اور حضور پاک سامنے جا کے مسکرا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں یا رحمانوں کا صفاتی نور تھا, وہ ذات کی تاب نہ لا سکے. حضور پاک کے جسم مبارک میں اس میں ذات کا ذاتی نور تھا, ذات ذات کے سامنے مسکرائے. اور حضور پاک کے طفیل وہ اس امت کو ملا, تب اس کو فضیلت ہوئی. اور امت اس سے ڈرتی ہے یا محروم. ایک حدیث میں کہ قیامت کے دن امتوں کی پہچان نور سے ہوگی. یہ یا رحمانوں سے چمک رہے موسیٰ علیہ السلام کی امت, یہ یا قدوس سے چمک رہے عیسیٰ علیہ السلام کی امت, اور یہ جو اللہ سے چمک رہے یہی حضور پاک کی امت. بے شک بے شک. ایک دن عیسیٰ علیہ السلام کیا بیٹھے, اے اللہ مجھے بھی بڑی طلب ہے تجھے دیکھوں. اللہ نے کہا تو نے موسیٰ کا حال نہیں دیکھا. ڈر گئے. تو پھر کیسے دیدار ہوگا؟ ہوگا بھی نہیں کہ دیدار تو میرے حبیب کو اور اس کی امتی کو ہوگا. سبحان اللہ. عیسیٰ علیہ السلام اے اللہ میں نبوت کو چھوڑتا ہوں, تو مجھے امتی بنا دینا. اور یہ امت جس کی نبیوں نے خواہش کری, سبحان اللہ, یہ وہ امت ہے. اور اس امت کو فضیلت اس میں ذات سے. سبحان اللہ. سبحان. پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, مہدی علیہ السلام سے بیعت ہوں گے, امتی بنیں گے, پھر ان کو اس میں ذات ملے گا, پھر ان کو اللہ کا دیدار ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کا دیدار ان کو پھر ہوگا. اب ایک ذرا غور کی بات ہے, سننے والی ہے. جی صاحب. بہت سے لوگ حضور پاک کے زمانے میں کوئی منافق ہو گیا, کوئی خوارج ہو گیا. جی. خوارج کون تھا؟ وہ آج بھی ہے. آج بھی ہے. خوارج کہتا تھا کہ میں ساری بات مانوں گا, تہجد پڑھوں گا, تسبیح روزے جو کچھ کہیں گے کروں گا, لیکن سود کا کاروبار نہیں چھوڑوں گا. وہ آج تک سود کا کاروبار کرتا ہے, وہ خوارج ہے. خوارج کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی, لیکن اپنے آپ کو وہ امتی سمجھتا اپنے آپ کو امتی ہے. دوسرے منافق آپ کے زمانے میں منافق تھے, انہوں نے مسجد درار بنا لی تھی. حضور پاک نے وہ گرائی, اس دن سے ان کو حضور پاک سے بغض ہے. وہ لوگ آج بھی موجود ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بس ان کی اتنی تعظیم کرو جتنے بڑے بھائی کی ہوتی ہے. استغفار استغفار. وہ کہتے ہیں ہماری طرح انسان تھے نا, بس ایک ڈاکیے کی حیثیت ہے, اللہ اور ہمارے درمیان ڈاک لاتے تھے. وہ لوگ آج بھی موجود ہیں, ہم نے دیکھے ہیں. وہ بھی اللہ کی نہ خوارج کی عبادت نہ منافق کی عبادت, لیکن دونوں اپنے آپ کو امتی سمجھتے. جی. اب تم بھی اپنے آپ کو امتی سمجھتے ہو نا. وہ تو خارج ہی ہو گئے, لیکن حضور پاک نے فرمایا باقیوں کے لیے کہ جھوٹا میرا امتی نہیں. بے شک. اب بتاؤ تم جھوٹ سے بھی بڑے بڑے کارنامے کر جاتے ہو. اب تمہیں کوئی ثبوت نہیں, تم منافق ہو, خارج ہو یا امتی ہو.